اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سورۃ النساء کا ترجمہ شروع کر رکھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے سورۃ النساء کے آیت نمبر 6 کے بارے میں، اور انشاءاللہ آج کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہر روز آپ کے سامنے لیکچر بھی آئے، اور آئے بھی تو مختصر اور ایک آیت پہ مشتمل ہو۔ ہم آج کے بعد یہ ترتیب بھی رکھیں گے کہ سب سے پہلے لفظی ترجمہ با محاورہ، اور اس کے بعد اس آیت کی مختصر تشریح آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس میں کوئی واقعہ ہوگا، کوئی احکامات ہوں گے تو وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابتلوا الیتامی، اب ویسے ابتلا سے اگر ہم بات کریں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے آزمانا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بھی ہے وابتلوا، اور مصروف رکھو الیتامی، یتیموں کو، ٹھیک ہے، یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغوا وہ پہنچ جائیں، بلغوا ماضی کا صیغہ ہے، النکاح نکاح کی عمر کو، وابتلوا الیتامی حتیٰ اذا بلغوا النکاح، اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو۔ فَإِن، پس اگر آنستم تم محسوس کرو، منہم ان میں سے، رشدن عقل، رشدن عقل، یا وہ زمانہ کہتے ہیں کہ جب انسان بلوغت کی حالت میں ہو رہا ہوتا ہے یا جوان ہو رہا ہوتا ہے، جب تم محسوس کرو کہ وہ عقل کی پختگی میں پہنچ چکے ہیں، فدفعوا تو حوالے کر دو، الیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے مالوں کو، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگر تم محسوس کرو کہ ان میں عقل کی پختگی آ گئی ہے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ ولا، اور نہیں، یا نہ، تأکلوها تم کھاؤ، ہا اس مال کو، ٹھیک ہے، یہ جو ہا ہے یہ ضمیر ہے اموال کی طرف، اور لا تاکلو شروع میں لفظ لام آ رہا ہے، اور یہ ماضی نفی ہو جائے گا، یہ ماضی نہیں ہو جائے گا۔ ولا تاکلوها، اور تم نہ کھاؤ ان کے مال، اسرافن اسراف کر کے، فضول خرچی کر کے، حد سے بڑھ کے، وبدارن اور جلد بازی سے، ان یکبروا یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ اب دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ تم ان کے مال کو جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ تمہیں ڈر ہو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اور جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو ہمیں ان کا مال ان کے حوالے کرنا پڑے گا، ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ ومن کان غنیا، اور جو ہو غنیا مالدار، فلیستعفف تو اسے چاہیے کہ وہ پرہیز کرے۔ جو بندہ کسی یتیم کی پرورش کر رہا ہے اور وہ خود وہ مالدار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے مال کو کھانے سے پرہیز کرے۔ ومن کان فقیرا، اور جو فقیر ہو یا جو غریب ہو، فلیأکل، اب دیکھیں یہاں پہ تاکید کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، پس چاہیے کہ وہ کھا لے۔ اب یہاں میں مضارع بھی ہے، اور مضارع بھی ایسے کہ شروع میں لفظ لام آ رہا ہے، پس چاہیے کہ وہ کھا لے، ٹھیک ہے، بالمعروف دستور کے مطابق۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس جب تم حوالے کر دو ان کے مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو ان پر گواہ بنا لو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور کافی ہے اللہ تبارک و تعالی حساب لینے والا۔ یہ تو تھا اس آیت کا لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ۔ اب مختصر سے احکامات سن لیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ یتیموں کے مال کو اس ڈر سے نہیں کھانا کہ وہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو ہمیں ان کا مال ان کے حوالے کرنا پڑے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تم ان کے مال کو فضول خرچی کر کے یہ جلد بازی سے خرچ نہ کرو۔ تیسرے نمبر پر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یتیم کی پرورش کرنے والا بندہ خود مالدار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے مال میں سے کوئی چیز بھی نہ کھائے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو کہ خود غریب مسکین ہے اور وہ یتیم کی پرورش کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ تھوڑا سا جو اس کو ضرورت ہے اس کے مطابق وہ کھا لے۔ اسی طرح ائمہ حضرات بھی ہمارے اسی حوالے سے یہ بات کرتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں، اور ان کا بھی یہی موقف ہے کہ اگر یتیم کا مال آپ کے پاس ہے تو یتیم کے مال سے نہیں کھانا چاہیے اور نہ ہی مال کو جمع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے اپنی سند کے ساتھ ایک بات روایت کی ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میرے پاس ایک یتیم بچہ ہے جس کا مال ہے اور میرے پاس مال نہیں ہے، تو کیا میں اس کے مال میں سے کھا سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بغیر فضول خرچی کے تم اس کے مال میں سے کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ زیادہ فضول خرچی نہیں کرنی،
اگر مناسب ہے تو آپ جو ہے وہ یتیم کا مال استعمال کر سکتے ہیں. اور اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ یتیم کے مال کو ملا کر کھاتے ہیں اور جلد ختم کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی بڑا گناہ ہے. محترم سامعین، آج کے اس ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ روزانہ ایک ہی آیت ہو تاکہ آپ کو اس کا ترجمہ اور لفظی بامحاورہ اور اس کی مختصر تشریح احکامات آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائیں. آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس کلام مجید کی اس آیت مبارکہ کے صدقے میں اس کلام مجید کے ثواب کو بالخصوص اپنی والدہ کے اصال ثواب کے لیے تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اے رب ذوالجلال والاکرام، اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میری والدہ کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کی مشکلات کو منازل کو آسان فرما، اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.